سحر قریب ہے، اندھیرا دور ہونا ہے، ذلیل دشمن دین کو ضرور ہونا ہے۔ بتا رہی ہیں تبدیلیاں زمانے کی، کسی ولی کا یقیناً ظہور ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان المعظم سن 255 ہجری، ولادت باسعادت محمد حجت اللہ خلف الصالحہ قائم صاحب العصر صاحب الامر باقی اور منتظر ابو القاسم ابو عبداللہ امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ آپ کی مقام ولادت سامرا عراق ہے۔ آپ کی غیبت صغریٰ 23 رمضان المبارک 259 ہجری سے 15 شعبان المعظم 329 ہجری، اور آپ کی غیبت کبریٰ 15 شعبان المعظم 329 ہجری سے آج تک قائم ہے۔ حضرت امام زمانہ کی مقام غیبت بھی سامرا عراق ہے، اور آپ کی عمر بحکم خدا زندہ ہے۔ آپ کی مدت امامت وقت کے امام ہے۔ آپ کے القابات المہدی یعنی صحیح رہنمائی کرنے والا، القائم یعنی جو اٹھے گا، المنتظر یعنی منتظر، صاحب الزمان یعنی زمانے کا مالک، الغائب یعنی کہ غائب، الحجہ حجت اللہ یعنی خدا کی دلیل، صاحب الامر یعنی معاملے کا مالک، صاحب الحق یعنی حق کا مالک، بقیت اللہ یعنی خدا کی باقیات۔ آپ کے والد حضرت امام حسن عسکری جو کہ مسلمانوں کے 11ویں امام، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت نرجس خاتون ہے۔ آپ امام زمانہ مسلمانوں کے 12ویں امام ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کریم اللہ وجہ الکریم نے اپنے صاحبزادے حسن علیہ السلام کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرا بیٹا جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سردار ہیں، عنقریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، یعنی کہ محمد۔ وہ اخلاق اور عادات میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، ظاہری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام زمانہ کے بارے میں فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ السلام میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے۔ وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار ہوں گے، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا۔ وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر اپنی کرامت کے مثالی کردار ادا کریں گے۔ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمان سے نہ بن پڑ رہا ہوگا۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کی برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کریں گی جس کا اختتام عالمی خلاف اسلام کی قائم پر ہوگا۔ حضرت قائم علیہ السلام کے ہمراہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت 13 خواتین ہوں گی۔ یہ خواتین زخمیوں کا علاج کریں گی اور بیماروں کی تیمارداری ان کے ذمہ ہوگی، جیسا کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایسی خواتین موجود ہوتی ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے، ان کے پہلے اے علی علیہ السلام آپ ہیں، اور ان کا آخری قائم ہے جس کے ہاتھوں کے ذریعے اللہ پاک مشرق اور مغرب کو فتح کرے گا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو میرے اہل بیت علیہ السلام میں سے حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے کو پائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے قیام سے پہلے وہ لوگ جو آپ علیہ السلام کی اقتدا اور پیروی کرتے ہوں گے، آپ علیہ السلام کے دوستوں سے محبت رکھتے ہوں گے، آپ علیہ السلام کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہوں گے، آپ علیہ السلام سے قبل جتنے ائمہ اطہار علیہ السلام گزر چکے ہیں ان سب کی ولایت کا اقرار کریں گے۔ وہی لوگ تو میرے رفقا ہیں، انہی میں سے میری مودت ہے، میری محبت بھی انہی کے واسطے ہے، اور میری امت سے وہی لوگ میرے پاس مکرم اور عزت دار ہیں۔
مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کریم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آپ خواہشات اور نفس پرستی کو خدا پرستی میں تبدیل کر دیں گے، تمام افکار اور نظریات کو قرآنی سوچ و فکر اور نظر کے مطابق ڈھال دیں گے، جب لوگوں نے قرآن کو اپنے افکار اور آرا کے مطابق قرار دے دیا ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی، ہر طرف مسلمان پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا، چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی، ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی، تو انہوں نے فرمایا اجیمیوں یعنی غیر عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی، فرمایا اہل روم یعنی مغرب والوں کی جانب سے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کے ابتدائے مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینے میں رہ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ یہ ایسا زمانہ ہوگا کہ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزانی اور باغ و زرع کی مقدار بہت زیادہ ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا اور وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کی علامت دجال کا خروج ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یعنی زمین کی گردش میں فرق واقع ہونا۔ قواعد علم و نجوم اور فلکیات کے برخلاف رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15 کو سورج گرہن لگے گا۔ سفیانی کا خروج، یہ ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص ہوگا اور ماں کی طرف سے بنو کلب سے ہوگا جو بے شمار لوگوں کو قتل کرے گا۔ اس کا پورا لشکر بیدا کے مقام پر زمین میں دھس جائے گا۔ بیدا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے۔ مشرق کی طرف سے ایک عظیم آگ کا 3 یا 7 روز تک جاری رہنا، بغداد اور بصرہ کا تباہ ہونا اور عراق پر روپے اور غلہ کی پابندی لگنا، یہ سب علامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور وہ لوگ جو رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ان سے بیعت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دجال کا قتل ہوگا اور بیت المقدس فتح ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں امام زمانہ کا دیدار نصیب کریں اور ہم سب کو امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ نصیب فرمائے۔ اب جو آئے گا وہ موسم بہار کا ہوگا، ہجر کا ہوگا نہ وہ انتظار کا ہوگا، سارے مظلوموں کے وہ اختیار کا ہوگا، جو شکستہ ہوئے ان کے قرار کا ہوگا۔ لو قریب آ گیا اب ہم سے نور کا موسم، مومنو شکر خدا ہے ظہور کا موسم۔ خدا وہ وقت بھی لائے جب منادی دینے والا صدا دے کہ ظہور کا وقت قریب آیا ہے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔